بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دشمن جو انسان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، کبھی وہ سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ نیک اور فرشتوں میں سب سے نمایاں مقام پر رہنے والا تھا؟ جی ہاں، شیطان، جسے آج ہم لعنتی کہتے ہیں، کبھی سجدوں کا بادشاہ تھا، اتنا عبادت گزار کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے تھے۔ تو پھر آخر وہ سب سے بلند مقام سے سب سے نیچے درجے تک کیسے گرا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب اس نے اپنے رب کا حکم ٹھکرا دیا، اور وہ لمحہ جب رحمت سے نکل کر نالت یافتہ کہلایا؟ آج ہم آپ کو وہ داستان سنائیں گے جو نہ صرف حیران کرتی ہے بلکہ انسانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ شیطان کا اصلی نام تھا ابلیس، اور ابلیس جن تھا، انسان نہیں، فرشتہ نہیں۔ لیکن اہم بات یہ تھی کہ وہ جن ہونے کے باوجود اتنی عبادت کرتا تھا کہ اللہ نے اسے عزت بخشی، بلند کیا اور فرشتوں کی صف میں کھڑا ہونے کی اجازت دی۔ وہ ہزاروں سال عبادت کرتا رہا، ہر آسمان پر، ہر مقام پر وہ سجدے میں نظر آتا۔ فرشتے اس کی عبادت پر حیران رہتے اور کہتے، قسم ہے اللہ کی، ابلیس سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنا نیک، اتنا عبادت گزار، اتنا قارب، مگر یہی قارب اس کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ وقت گزرتا گیا، پھر اللہ نے ایک عظیم مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا، انسان، آدم علیہ السلام۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اور جب انہیں مکمل کر دیا تو فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ احترام اور اطاعت کا تھا، ایک امتحان تھا، اور یہ امتحان ابلیس کے اندر چھپے تکبر کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فرشتے فوراً سجدے میں جھک گئے، لیکن ابلیس رک گیا، اس نے سر نہ جھکایا۔ پورا آسمان حیرت میں ڈوب گیا، فرشتوں کی صفوں میں سناٹا پھیل گیا۔ ایک جن، وہ بھی سب سے بڑھ کر عبادت گزار، اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جب میں نے حکم دیا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے سر اٹھا کر جواب دیا، جو اس کے غرور کا اعلان تھا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہ وہ لفظ تھے جنہوں نے ہزاروں سال کی عبادت کو راکھ کر دیا۔ اس کا مطلب صاف تھا، ابلیس نے اللہ کی عظمت کو دیکھا، نہ اس کے حکم کی قدر کی، نہ اپنے نفس کے غرور کو پہچانا۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے حکم سنایا، نکل جا اے ابلیس، اور قیامت تک میری لعنت تیرے ساتھ رہے گی۔ ابلیس، جو فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوتا تھا، ایک پل میں آسمان سے باہر پھینک دیا گیا۔ ذلت کے باوجود ابلیس نے نہ تو توبہ کی نہ معافی مانگی، بلکہ اس نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں بہکاؤں گا، انہیں سیدھی راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے، لیکن میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، سوائے ان کے جو خود تیرے پیچھے چلیں گے۔ یوں ابلیس یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن بن گیا، قیامت تک گمراہ کرنے کا ٹھان کر۔ سب سے پہلا منصوبہ تھا آدم اور حوا کو بہکانا۔ جنت میں داخل ہوا، وسوسہ ڈالا، جھوٹ بولا اور کہا، اگر اس درخت کا پھل کھا لو تو نہ مرنا پڑے گا، نہ جنت سے نکالے جاؤ گے، بلکہ فرشتے جیسے ہو جاؤ گے۔ آدم اور حوا بہک گئے اور جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ شیطان جیت گیا اور اس کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، نیکی کو مشکل دکھاتا ہے، وقت ضائع کرواتا ہے،
गुस्सा दिलवा कर लड़वाता है, दिल में तकब्बुर पैदा करता है, और सबसे खतरनाक जुमला जो वो दिल में डालता है, चलो बाद में तौबा कर लेना, यही इसका सबसे बड़ा वार है। इब्लीस क्यों गिरा? इबादत की कमी की वजह से नहीं, बल्कि गुरूर की वजह से। सबसे बड़ा गुनाह तकब्बुर है। हजारों साल सजदे किए, मगर जब दिल में तकब्बुर आया सब बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ा हथियार तौबा है, जो शैतान को सबसे ज्यादा जलाती है। क्यों? क्योंकि उसने खुद कभी तौबा नहीं की। आज शैतान इंसान को हर लम्हा बहकाता है, लेकिन एक बात वो भी जानता है, जब इंसान सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है तो इसके हजारों वसवसे एक लम्हे में जलकर राख हो जाते हैं। इसने खुद कहा था, मैं इंसान को बहकाऊंगा, लेकिन जब वो तौबा करता है तो मैं जीत कर भी हार जाता हूँ। इसलिए शैतान की सबसे बड़ी जीत ये है कि इंसान तौबा करना छोड़ दे, और सबसे बड़ी हार ये है कि इंसान पहले तो गुनाह करे ही नहीं, और अगर गलती से उससे गुनाह हो भी जाए तो उसके फौरन बाद ही अल्लाह की तरफ लौट आए और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ले। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।